بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک کے متعلق بہت ہی چھوٹا سا بیان۔ دنیا کی زندگی میں سر کی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کا دیدار صرف ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاصل ہوا۔ ہاں، دل کی نگاہ سے یا خواب میں اللہ تعالیٰ کا دیدار دوسرے انبیاء علیہ السلام بلکہ بہت سے اولیاء کرام کو بھی نصیب ہوا، اور آخرت میں ہر مسلمان کو اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کروائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں بے شمار حکمتیں ہیں کہ ہم کو معلوم ہوں یا نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے کسی کام کو برا سمجھنا یا اس پر اعتراض کرنا یا ناراض ہونا یہ کفر کی بات ہے، اور یہ ہمارا پکا ایمان ہونا چاہیے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ کرتا ہے وہی اچھا ہے، کہ ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ حکیم، بہت زیادہ جاننے والا اور بہت زیادہ حکمت والا ہے۔ وہ اپنے بندوں پر بہت زیادہ مہربان ہے۔ تمام عالم زمین اور آسمان وغیرہ سارا جہاں پہلے بالکل ناپید تھا، کوئی چیز بھی نہیں تھی، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے سب کو پیدا کیا تو یہ سب کچھ موجود ہوا۔ جس نے تمام عالم اور دوسرے جہان کو پیدا کیا، اسی پاک ذات کا نام اللہ ہے۔ وہ کلام فرماتا ہے، لیکن اس کا کلام ہم لوگوں کے کلام کی طرح کا نہیں۔ وہ زبان، آنکھ، کان وغیرہ سے اور ہر عیب اور نقصان سے پاک ہے۔ ہر کمال اس کی ذات میں موجود ہے۔ بے شک اللہ کی سب صفتیں ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہیں گی۔ کوئی صفت اس کی کبھی نہ ختم ہو سکتی ہے نہ گھٹ بڑھ سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک ہے، کوئی اس کا شریک نہیں۔ وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ وہ بے پرواہ ہے، کسی کا محتاج نہیں، سارا عالم اس کا محتاج ہے۔ کوئی چیز اس کے مثل نہیں، وہ سب سے یکتا اور نرالا ہے۔ وہی سب کا مالک اور خالق ہے۔ وہ زندہ ہے، وہ قدرت والا ہے، وہ ہر چیز کو جانتا ہے، سب کچھ دیکھتا ہے، سب کچھ سنتا ہے، سب کی زندگی اور موت کا مالک ہے۔ جس کو جب تک چاہے زندہ رکھے اور جب چاہے موت دے دے۔ وہی سب کو جلاتا، وہی مارتا ہے، وہی سب کو روزی دیتا ہے، جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے ذلت دے، اور وہ جو کچھ چاہے کرتا ہے۔ وہی عبادت کے لائق ہے، کوئی اس کا مثل اور مقابل نہیں۔ نہ اس کو کسی نے جنا، نہ وہ کسی سے جنا گیا، نہ وہ بیوی بچوں والا ہے۔ بے شک وہ اپنی پیدا کی ہوئی ہر چیز پر بڑا مہربان ہے۔ وہی سب کو پالتا ہے، وہی بڑائی والا اور بڑی عزت والا ہے۔ اس کے قبضہ اور اختیار میں ہے، جس کو چاہے پست کر دے، جس کو چاہے بلند کر دے، جس کو چاہے روزی کم کر دے، جس کو چاہے روزی زیادہ کر دے۔ وہ انصاف والا ہے، کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ وہ گناہوں کا بخشنے والا اور بندوں کی دعاؤں کو قبول فرمانے والا ہے۔ وہ سب پر حاکم ہے، اس پر کوئی حکم چلانے والا نہیں، نہ اس کو کسی کے ارادے سے کوئی روکنے والا ہے۔ وہ سب کام بنانے والا ہے۔ دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے اس کے حکم سے ہوتا ہے۔ بغیر اس کے حکم کے کوئی زہر نہیں چل سکتا۔ اس کے حکم اور اس کے کسی کام میں کسی کو روک ٹوک کی مجال نہیں۔ وہ تمام عالم اور سارے جہان کی حفاظت اور اس کا انتظام فرماتا ہے۔ نہ وہ سوتا ہے، نہ وہ اونگتا ہے، نہ کبھی غافل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پر کوئی چیز واجب اور لازم نہیں۔ وہ جو کچھ کرتا ہے وہ اس کا فضل اور اس کی مہربانی ہے۔ وہ مخلوق کی تمام صفتوں سے پاک ہے۔ وہ بڑا ہی رحیم اور کریم ہے۔ وہ اپنے بندوں کو کسی ایسے کام کا حکم نہیں دیتا جو بندے سے نہ ہو سکے۔ وہ اپنے بندوں کی بداعمالیوں اور گناہوں سے ناراض ہوتا ہے، اور بندوں کی نیکیوں اور عبادتوں سے خوش ہوتا ہے۔ اسی لیے اس نے گناہ گاروں کے لیے دوزخ کا عذاب اور نیک کاروں کے لیے جنت کا ثواب بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ جہت اور مکان و زمان اور حرکت و سکون اور شکل و صورت وغیرہ
مخلوقات کی تمام صفات اور کیفیات سے پاک ہے، بے شک آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔